ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، ائمہ حدیث پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ عزیز صاحبو، ہم نے اپنے خطبات جمعہ کا جو عنوان ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ رکھا ہے۔ تو سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے آج کے خطبہ جمعہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ آپ مکے والوں کی بکریاں چراتے ہیں، اور اس دوران
پورے مکے میں آپ کا چرچا ہے کہ محمد ابن عبداللہ بڑا راست باز ہے، خوش اخلاق ہے، لڑائی جھگڑا اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ یہ خبر چلتے چلتے اس گھر میں بھی پہنچی جو ماں خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا رضی اللہ عنہ، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون تھی کہ آسمان سے جبریل امین جن کو سلام لینے کے آیا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دنیا میں کامل خاتون تو بڑی گزری ہیں، لیکن کامل خاتون ایک آسیہ فرعون کے گھر والی اور ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں سلام اللہ علیہا۔ اپنی سہیلی دوست نفیسہ بنت منبہ سے کہنے لگی کہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے، ان کا کردار بڑا اخلاق والا، بڑی عظمت بڑی شان والے ہیں، اگر میرا مال تجارت شام کی طرف لے جائیں تو میں دگنا تگنا ان کو فائدہ دوں گی۔ ایک حصہ ایک جو طے ہے، معاف کرنا کہ آج یہ جو اشتہارات آتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے اشتہار آتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کرو، ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے، اور یقین کیجئے کہنے والا بھی پہلی صف کا نمازی اور دینے والے بھی جو اس کے ہاتھ سے لٹتے ہیں وہ بھی پہلی صف کے نمازی، کہ اس کی نماز کو دیکھ کر اپنا سارا جمع پوجی مال دے بیٹھتے ہیں، اور پھر کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ کیوں؟ کہ اس نے سارا پیسہ ہی ہڑپ کر لیا۔ اور مکے کے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا تھا۔ یہ بات طے ہوئی، سامان تجارت تیار ہوا، خاندان کے لوگ اپنے اپنے پیاروں کو الوداع کرنے آئے ہیں کہ لمبا سفر مشکلات سے بھرا ہوا، شاید پھر کو واپس بھی آ نہ سکے، تو یہ قافلہ بھی چلا ہے عزیز و اقارب الوداع کہنے کے لیے، لیکن یتیم مکہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ ماں الوداع کہنے والی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔ چلا ہے قافلہ، چلتے چلتے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ آپ نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، تو وہاں کا راہب قریب وہ غلام میسرہ سے کہنے لگا یہ صاحب کون ہے؟ یہ پہلے اس کا ایک قافلے کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جی ہمارا سامان ہے، یہ نگہبان ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جو درخت ہے ملک شام کا، یہ جو درخت ہے اس کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھا کرتا، نبیوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھا کرتا۔ بڑی اوصاف، بڑی عظمت، بڑی شان، رفعت۔ غلام میسرہ نے یہ بات بھی نوٹ کی اور یہ بات بھی نوٹ کرتا ہے جب ہمارا قافلہ چلتا ہے تو کوئی سائبان ہے ان کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کی، سامان فروخت کیا، اللہ رب العالمین نے برکتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا۔ واپس آ کر سارا ماجرا اپنی مالکہ سے کہا
کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ہوا کہ ہمارا سامان جلدی جلدی فروخت ہو گیا۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی، ماں خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، چچاؤں سے بات کی۔ اس سے پہلے مکے کے سارے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نکاح ادھر ہو جائے، اس لیے کہ وہ مالدار بھی تھی، اس لیے کہ وہ شرافت میں بھی اعلیٰ تھی، لیکن انکار ہی انکار۔ پروگرام طے ہوا، سردار ابو طالب بنو ہاشم کے لوگ لے کے آئے، اور ادھر رؤسائے مضر جو ماں خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے لوگ جمع ہوئے۔ سردار ابو طالب نے وہاں ایک بات کہی تھی خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کہ میرا بھتیجا مال و دولت میں تو کم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مال و دولت آنے والی چیز ہے، یہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے، کبھی ادھر آیا کبھی ادھر چلا گیا، کبھی وزیر اعظم بنا کبھی وزیر اعظم جیل کی سلاخوں میں۔ مال و دولت کی بات نہیں، لیکن عزت اخلاق کی بات یہ ہے کہ پورا مکہ میرے بھتیجے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، نسب میں، حسب میں، شرافت میں، دیانت میں، صداقت میں۔ 20 اونٹ حق مہر مقرر کیے، 20 اونٹ۔ ہم جو کہتے ہیں نا 32.5 روپے بھی باندھ دو، یہ دکھ بھی اور افسوس بھی ہے۔ اور پھر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب نکاح خواں پوچھتا ہے کہ حق مہر کیا ہے، جو برادری کے فتنے فساد والے لوگ ہوتے ہیں، بچی والوں کی طرف سے یا بچے والوں کی طرف سے، وہ سب سے پہلے بولتے ہیں جی شرعی حق مہر، وہ جو 32.5 روپیے شرعی حق مہر۔ یہاں ایک نکاح ہوا، یہاں پوچھا حق مہر، کہا جی وہ شرعی، جی کتنا شرعی؟ وہ جو شرعی جی ہے کتنا؟ 32 روپے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر میں 20 اونٹ مقرر کیے گئے تھے، 20 اونٹ، ایک اونٹ نہیں، 10 نہیں، 20۔ اور پھر وہ کہنے لگا جو بچے کے ساتھ تھا وہ باندھ لو۔ جی وہ کیا باندھے جو دیتے نہیں ہیں، اندازہ لگا لے۔ حق مہر فرض تھا، فرض ہے، فرض رہے گا، بس کیا ہے اسلام سے دوری نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر 20 اونٹ مقرر فرمائے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین نے بیٹے ابراہیم کے سوا ساری اولاد انہی میں سے پیدا فرمائی، انہی میں سے پیدا ہوئی۔ 4 بیٹیاں ہوئیں، چاروں بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ 3 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا کو چھوڑ گئی، اور ماں فاطمہ 6 ماہ بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد فوت ہوئی۔ طیب طاہر پہلا بیٹا آپ کا قاسم، جس کی بنا پہ آپ کی کنیت ابو القاسم ٹھہری، پھر طیب طاہر۔ اب کیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی، 35 نبوی کا زمانہ ہے۔ خیال آیا کہ یہ جو بیت اللہ کی عمارت ہے، سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی، اور جو اس کے اندر خزانہ تھا وہ چوروں نے چرا لیا ہے۔ چور مکے کے ہوں، چور پاکستان کے ہوں، دنیا کے کہ جہاں خزانہ پڑا ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، چور ہے نا۔ تو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں
کہ اس کو گرا کر لمبا عرصہ گزر چکا ہے بنیاد ابراہیم سے لے کر اب تک، کہ گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی جائے، نئے سرے سے۔ بس ہوا، اب جب حجر اسود جہاں نصب ہے یہاں تک دیواریں قائم ہوئیں، ہر قبیلہ کہتا ہے میرا حق ہے، ہر قبیلہ کہتا ہے میرا حق ہے، بات تو سے بڑھتی بڑھتی لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ قریب تھا کہ بیت اللہ کی عمارت کو بھول جاتے، ندیاں خون کی بہہ جاتی۔ کہنے والے نے کہا کہ دیکھیں لڑائی اور جھگڑا، ہم نے تو بیت اللہ کو بنانا ہے، اس کی تعمیر کرنی، اور لڑائی جھگڑا ایک صورت پیدا کی جب سارے قبائل اپنا حق اپنے سے رکھنے والے وابستہ، صورت کیا پیدا کی؟ کل صبح جو سب سے پہلے یہاں آ جائے ہم نے اس کو اپنا حکم مان لیا، اپنا فیصل مان لیا۔ سبھی کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن کل جب ہوئی سب سے پہلے نمودار ہونے والے انسان کون انسان؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دنیا جہان کے لوگوں میں نے اپنے رسول کی ساری زندگی کو نمونہ بنا دیا، ساری زندگی کو، غمی ہے تب، خوشی ہے تب، یہ اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے۔ سبھی دیکھ کر کہنے لگے جا امین، رضینا رضینا، یہ تو صادق و امین ہے، ہم اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، ہم نے اس کو دیانت دار پایا ہے، ہم نے اس کو صداقت والا پایا ہے۔ کہا مجھے حکم مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ وہ کملی جس کا آسمان والے نے تذکرہ کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ بچھا دی، حجر اسود کو اٹھایا، اپنے دست مبارک سے وہاں رکھ دیا، اور قبائل سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ سارے مل جل کر اس چادر کو اٹھاؤ۔ اٹھایا، جہاں بیت اللہ نصب ہے 1.5 گز کے فاصلے پہ تقریباً، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان سے فرمایا ہوگا اب تمہارے ہاتھ تو مصروف ہے، اگر پسند کرو تو میں خود ہی نہ رکھ دوں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب فیصلہ ہے کہ جہاں خون بہنے والا تھا یہاں سارے قبائل راضی ہیں، خوشی ہیں، اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کو نصب کیا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز بتلا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اور قوم کو سبق دیا، درس دیا کہ لوگوں لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں، مل کے رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اور یہی رہنا ہے۔ قبیلے بڑے خوش ہوئے، خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹے کہ ایسا فیصلہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے فیصلے پہ، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ تعمیر ہوا، اور اسی وقت یہ جو جگہ حتیم یا حجر کہلاتی ہے، اللہ رب العالمین تیری قدرت پہ قربان، تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ مکے کے ان لوگوں نے بیت اللہ کا دروازہ اونچا رکھا کہ جس کو ہم اجازت دیں وہ داخل ہوگا، جس کو ہم اجازت نہ دے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ جگہ چھڑا دی کہ نہیں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، کہ جو آئے میرے گھر کی طرف آئے گا،
आस उम्मीद लेके आएगा। इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, वो बरकतों वाला घर है जो यहाँ आए वो खाली वापस ना जाए। क्यों? मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। मैंने अपनी मखलूक को अपने दरवाजे में झुकता भी देखना है, वहाँ सजदा रेज भी होते देखना है, और वहाँ मुझसे फरियादें करते भी मैंने देखना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन, जिन दोस्तों को तूने दिखाया है, अपने घर की हाज़िरी से बहरावर फरमाया है, दोबारा भी नसीब फरमा। वो दोबारा भी वहाँ तेरे घर में बैठकर, हतीम में, हजर में बैठकर तुझे एक बार कहें रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। अल्लाह मैं गुनहगार खता कर लंबा सफ़र करके आया हूँ, लेकिन आया तेरे घर हूँ जहाँ कभी खाली वापस नहीं लौटता। तो आसमान से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे तुझे यकीन है, तू इस बात का तकाजा करता है कि मेरे रब के सिवा कोई माफ़ी देने वाला नहीं। फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इसको मुआफ़ कर दिया है। उस हतीम में अल्लाह हमको भी जगह नसीब फरमाए, उस हजर में हमें भी अल्लाह नसीब फरमाए कि हम भी वहाँ अपने हंजू को धो लें, अपने नामा अमाल को रब के सामने, रब के घर में रख कर ये कह दे कि इलाहुल आलमीन, ये सारा कुछ तेरी ज़ात के सिवा कोई मुआफ़ करने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं। हमने बादशाह भी देखे, हमने बड़े बड़े लोग भी देखे कि जिनके साथ इंसान बड़ा तकाज़ा करता है, बड़ा अच्छा रिश्ता का तकाज़ा करता है, लेकिन वो भी झिड़क देते सिर्फ तेरी ज़ात है जो अपने बंदों को खाली वापस भी नहीं करती, ना झिड़कती है। सिर्फ तेरी ज़ात सिर्फ तेरी ज़ात। तो इलाहुल आलमीन हमें वहाँ उस अपने घर में सजदे की तौफीक अता फरमा। वहाँ तो तेरे सामने जब सारी मखलूक हो अपने हाथों को बुलंद करके तुझे अपना दाता मुश्किल कुशा कहते हुए लोग सुने, और ये भी सुने कि मेरे मालिक तेरे सिवा कोई नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे मालिक तू मालिक है, तू हमेशा से है, हमेशा रहने वाला, और मेरे गुनाहों की चादर में तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमने ये भी सुना, पढ़ा है कि छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ कब्र, अपने बाप की कब्र पे गया तो तूने उसको माफ़ कर दिया। फिर आवाज़ आई कि इसको क्या पता, तो आसमान वाले तेरी रहमत जोश में आई, तूने इरशाद फरमाया। उसको नहीं पता, वो छोटा बच्चा, मुझे पता है ये अपने बाप की माफ़ी के लिए आया। तो इलाहुल आलमीन हम तो खुद अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए जो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, इलाहुल आलमीन हम सब के लिए दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तो हम सब पे अपनी रहमत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। कराची से अभी फ़ोन आया थोड़ी देर पहले कि तस्नीम नामी आदमी है, कैंसर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी शिफा अता फरमाए। हमारे दोस्त है अब्दुल मनान आबद, उसकी अहलिया का जनरल अस्पताल में कल ऑपरेशन था, कैंसर, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते कि इलाहुल आलमीन ये जो मौजी मर्ज़ियाँ कर का कुछ भी नहीं बचता, हमें भी, हमारी औलादों को भी इससे महफूज फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिर।